لڑکی کی زندگی اس وقت جہنم بن گئی جب وہ اچانک ایک بدنام زمانہ ناول کی دنیا میں جا گری۔ اس نئی دنیا میں قدم رکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ یہاں معصومیت کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ یہاں زندہ رہنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خود کو دنیا کی سب سے خطرناک ویلنس بنا لے۔ اپنے اس نئے سفر کا آغاز اس نے تب کیا جب پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کی پرکشش آواز سنی، جس کی محبت بھری نظروں نے دیکھ کر رخسانہ کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید اس کی زندگی بدل گئی ہے، مگر یہ خوش فہمی اس لمحے دم توڑ گئی جب اس کا سامنے اپنے سنگ دل باپ سے ہوا، جو باپ کم و ایک زندہ لاش زیادہ لگ رہا تھا، جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر دھڑکتا تھا۔ اسی بے حسی کے ساتھ اس نے آئس کولڈ وائس میں اپنی بیٹی کو رخسانہ کا نام دیا، اور نام دیتے ہی وہ ایسے مڑ کر دیکھے بغیر اسے چلا گیا جیسے کوئی اجنبی ہو۔ باپ کی اس طرح کی بے رخی نے رخسانہ کے اندر غصے کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی جس نے یہ پاور کرا دیا کہ گھرانہ محبت سے نہیں بلکہ صرف نفرت سے بنا ہے۔ یہ گھرانہ کوئی عام خاندان نہیں بلکہ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس خاندان تھا، جہاں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی اور قتل و غارت ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ ایسے درندے سخت ماحول میں رخسانہ کا باپ اسے ایک بوجھ اور فضول سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی معصوم بچی ایک منجھا ہوا مجرم بننے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے حقارت سے حکم دیا کہ رخسانہ اپنے خوبصورتی کو اپنا ہتھیار بنائے۔ اس تاریک اور گھٹن بھرے ماحول میں صرف اس کا ایک واحد سہارا تھا، وہ اس کا بھائی تھا ایشل، جو اپنی ماں کی طرح نرم دل تھا اور اپنی بہن کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ اس نے ہمیشہ رخسانہ کی ڈھال بن کر اس پر تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، مگر وہ بھول گیا کہ ایکٹریس خاندان کی کتاب میں معصومیت کی سزا صرف موت ہے۔ جب ایشل ایک خاندانی امتحان میں ناکام ہوا تو اس کے باپ نے اس پر ذرا برابر رحم نہیں کھایا اور اسے فوراً راستے سے ہٹا دیا۔ بھائی کے اس دردناک انجام نے رخسانہ کے اندر سے مکمل طور پر بدل دیا۔ اس غم اور غصے کی حالت میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی کمزور نہیں دکھائے گی، بلکہ اسی خاندان کا حصہ بن کر اپنے بھائی کی موت کا ایک ایسا حساب چن کر لے گی جس کا کوئی بھی حساب نہیں لے سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رخسانہ نے اپنے تمام نرمی اور جذبات اپنے اندر دفن کر دیے، اور عین اسی وقت اس کی جنونی باپ نے ایک نئی سازش کے تخت پر دشمن کے خاندان وارث یعنی کیسس بیلین کو اغوا کر لیا، جسے دنیا کی ایک نجات دہندہ سبت سمجھی جاتی تھی۔ کیسس تھا اب اس قید خانے میں ایک بے بس اور زخمی شیر کی طرح پڑا تھا۔